بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی توفیق سے 27واں سپارہ، ماشاءاللہ 27واں سپارہ قول فما خطبکم 399 آیات پر مشتمل۔ اس میں 6 صورتیں پوری مکمل ہوں گی اور 51 صورت وہ بھی چونکہ چل رہی ہے تو وہ بھی مکمل ہوگی۔ 1 2 3 4 5 6 اور 7 تقریباً صورتیں اس سپارے کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں۔ جو صورت چل رہی ہے اس سپارے کے اندر سورہ زاریات سے ہم آغاز کریں گے، وہ مکمل ہوگی۔ پھر سورہ طور شروع ہوگی، مکمل ہوگی۔ سورہ نجم شروع ہوگی، مکمل ہوگی۔ سورہ قمر انشاءاللہ شروع ہو کے مکمل ہوگی۔ سورہ رحمان بھی اسی سپارے میں آئے گی، اور سورہ واقعہ بھی اس سپارے میں آئے گی، اور سورہ حدید سورہ حدید اس سپارے کی آخری صورت ہوگی، 57 نمبر کی صورت، اور پھر 58 نمبر کی صورت سے 28واں سپارہ آغاز ہوگا۔ وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے، اور ابھی تک کی پلاننگ کے حساب سے منڈے والے دن 29 اور 30 کریں گے۔ منڈے والے دن 2 کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ منڈے کو ہاؤس فل بھی ہوگا، تو یہ ہے کہ لائف کے اندر صبح کا دن تاکہ ہمارا یوٹیلائزیشن میں آئے، اور منڈے والے دن ہم اللہ نے چاہا تو مکمل کریں گے، اور عشاء کی نماز بھی یہیں ہوگی۔ اس کے بعد 8 رکعتیں تراویح کی بھی ہوں گی، اور اس کے بعد شیرینی تقسیم ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم اللہ انشاءاللہ، اور اس کے بعد اگلے دن ہم آفس آ جائیں گے ٹیوزڈے سے انشاءاللہ۔ چھٹی ابھی نہیں کریں گے، وہ میں نے ذہن میں آیا چھٹی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول فما خطبکم ایھا المرسلون، یہ آیت ہے، تو اسی سے اس سپارے کا نام ہے قول فما خطبکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 31 سے پارہ نمبر 27 کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم نے کہا، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس مہم پر ہو؟ وہی جو فرشتے ان کے پاس آئے تھے، ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، انہوں نے کھانا پیش کیا تھا، بیٹے کی خوشخبری دی، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، تو پھر انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا ہم فرشتے ہیں۔ تو اب یہ وہ سوال ہو رہا ہے۔ ابراہیم نے کہا اور یہ کدھر کے لیے نکلے ہیں؟ حضرت لوط کے لیے نکلے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس مہم پر ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں کچھ مجرم لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں۔ پکی مٹی کے پتھر برسائیں، یہ آج پتہ چل رہا ہے آپ کو۔ ویسے پتھروں کی بارش تھی، اب پکی مٹی کے پتھروں کی بارش تھی، جن پر حد سے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے خاص نشان بھی لگا ہوا ہوگا۔ پھر ہوا یہ کہ اس بستی میں جو کوئی مومن تھا، اس کو ہم نے وہاں سے نکال لیا، اور اس میں ایک گھر کے سوا ہم نے کسی اور گھر کو مومن نہیں پایا، اور ہم نے اس بستی میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں۔ اور موسیٰ کے واقعے میں بھی ہم نے ایسی ہی نشانی چھوڑی تھی، جب ہم نے انہیں کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تھا، تو فرعون نے اپنی قوت بازو کے بل پر منہ موڑا اور کہا کہ یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ تھا ہی ملامت کے لائق۔ نیز قوم عاد بھی ہم نے ایسی ہی نشانی چھوڑی تھی، جب ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی بھیجی جو ہر بہتری سے بانجھ تھی۔ وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے ایسا کر چھوڑتی جسے وہ گل کر چورا چورا ہو گئی ہو۔ اور سمود میں بھی ایسی ہی نشانی تھی، جب ان سے کہا گیا تھا کہ تھوڑے وقت تک مزے اڑا لو، پھر سیدھے نہ ہوئے تو عذاب آئے گا۔ اس پر بھی انہوں نے اپنے پروردگار کا حکم ماننے سے سرکشی اختیار کی، تو انہیں کڑکے نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے رہ گئے۔ نتیجہ یہ کہ نہ تو ان میں یہ سکت رہی کہ کھڑے ہو سکے، اور نہ وہ اس قابل تھے کہ اپنا بچاؤ کرتے۔
اور اس سے بھی پہلے نوح کی قوم کو بھی ہم نے پکڑ میں لیا تھا، یقین جانو وہ بڑے نافرمان لوگ تھے، اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا ہے اور ہم یقیناً وسعت پیدا کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا ہے، چنانچہ ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لہٰذا دوڑو اللہ کی طرف، یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ، یقین جانو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا جس کے بارے میں انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے، یعنی تمام پیغمبروں کو جادوگر اور دیوانہ کہا ہے ان کی امتوں نے، یعنی اللہ کی بات جو بھی کرے گا اسے لوگ جادوگر اور دیوانہ ہی کہتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے یار، کیسی دکیانوس باتیں کر رہے ہو یار، کیا ہو گیا تمہیں، کس سرکل میں اٹھ بیٹھ رہے ہو، کیا ہو گیا، خیر تو ہے، کیا ہو گیا اچانک آج سورج کس کروٹ اٹھ گیا، اللہ اللہ کر رہے ہو، زیادہ ہی مسلمان ہو گئے ہو ہیں؟ دیوانگی ہیں کیا دیوانگی ہے بھائی، کوئی جادو وادو تو نہیں ہوگا تمہارے اوپر؟ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جب نبیوں کو پیغمبروں کو یہ کہا ہے تو پھر جب ہم یہ بات کریں گے کہ تو ہمیں بھی یہ کہا جائے، تو اس میں کوئی کیا یہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر تم ان سے بے رخی اختیار کرو کیونکہ تم قابل ملامت نہیں ہو۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ اگر تمہیں دیوانہ اور پاگل نہیں کہہ رہے لوگ تو اس کا مطلب ابھی تم صحیح طریقے سے عمل بھی نہیں کر رہے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم ان سے بے رخی اختیار کرو کیونکہ تم قابل ملامت نہیں ہو، تم ان سے بے رخی اختیار کرو بھائی، یعنی ڈسکنیکٹ یور سیلف فرام دیز نیگیٹو پیپل، آئسولیشن میں جاؤ بھائی، اپنا سرکل بناؤ، ڈسکنیکٹ یور سیلف فرام دیز پیپل، اللہ کا میسج ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم ان سے بے رخی اختیار کرو کیونکہ تم قابل ملامت نہیں ہو، اور نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے، ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، آپس میں نصیحت کرتے رہو بھائی، اور جو تمہارے کو اس طرح سے القابات سے پکار رہے ہیں ان سے سرکل ڈسکنیکٹ کرو۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت، اس میں عبادت کا لفظ آیا، اس میں نماز کا ذکر نہیں آیا۔ میں نے انسان، اب یہ نہیں ہے لکھا ہوا میں نے جنات اور انسانوں کو اس سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری نماز پڑھیں۔ نماز جو ہے وہ عبادت کا ایک جز ہے بھائی، عبادت ان شارٹ از 24 گھنٹے کا ہر عمل اللہ کے تابع ہے تو عبادت ہے۔ وکیل صاحب ایسا ہی ہے، نماز اس کا ایک حصہ ہے بھائی، عبادت کی ایک شاخ کہہ لو آپ، عبادت پیڑ ہے تو ایک شاخ ہے اس کی، نماز قیمتی شاخ ہے، امپورٹنٹ شاخ ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ امپورٹنٹ شاخیں ہیں، لیکن بھائی باقی 24 گھنٹہ بھی تو ہے۔ اب دیکھو ہمارا روزہ 11 گھنٹے کا ہے، نماز آپ ایک دن میں 1 گھنٹے پڑھ لو گے، زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے ہو گئے۔ زکوٰۃ آپ کو دینی ہے بھائی، آپ نے دے کے جان چھوڑا لی، چلو بھائی 1 منٹ کی ٹرانزیکشن ہو گئی آپ کی، 12 گھنٹے۔ حج کرنے کا بھی آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، کلمہ آپ پڑھ چکے ہو، تو 12 گھنٹے کی تو یہ عبادت ہو گئی، روزہ اور نماز، باقی 12 گھنٹے کیا؟ باقی 12 گھنٹے فراڈ۔ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ یہی تو کنفیوژن تھی یار، وہ بس نماز پڑھ لی ہم نے، عبادت ہو گئی ہماری۔ بھائی جب آپ روزی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ روزی کے اوپر حلال بات کر رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، فراڈ نہیں کر رہے، دھوکہ نہیں دے رہے، صحیح پچ دے رہے ہیں، چال بازی نہیں کر رہے، وہ بھی عبادت ہی ہے بھائی۔ کہ آپ کے پاس موقع تھا جھوٹ بولنے کا اور آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے عرفان بھائی، ہمارے پاس جھوٹ بول کے سیل کرنے کی چانس تھا، پوری زندگی ہم نے ایسے ہی کیا، لیکن اب ہم نہیں کر رہے، تو انشاءاللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، تو اللہ وہ معاف بھی کرے گا، ان کو انشاءاللہ نیکیوں سے بھی بدلی کرے گا، تو وہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہوگی بھائی، آپ کی 8 گھنٹے کی روزی۔ کیوں غفار بھائی، ہے کہ نہیں؟ یار بہت کیوٹ لگ رہے ہو آج، ٹیڈی بیئر لگ رہے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا کل آپ کے اوپر فوکس تھا تو آپ نے سوچا کہ آج تیار ہو گیا آ جاؤں، کیمرہ مجھے ریکارڈ کر رہا ہے، ماشاءاللہ۔ نہیں کل گھر گیا ہوں، مہمان تھے، کل ان کو بتا کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے مجھے ان سے کوئی رزق نہیں چاہیے، اللہ تو خود ہی
رازق ہے, مستحکم قوت والا. اور اب تو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کی بھی ایسی ہی باری آئے گی جیسے ان کے پچھلے ساتھیوں کی باری آئی تھی, اس لیے وہ مجھ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ نہ کریں. غرض جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کی اس دن کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ زاریات مکمل ہو گئی. اب سورہ طور 49 آیات پر مشتمل آغاز ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے کوہ طور کی اور اس کتاب کی جو ایک کھلے ہوئے صحیفے میں لکھی ہوئی ہے, اور قسم ہے بیت معمور کی اور بلند کی ہوئی چھت کی اور بھرے ہوئے سمندر کی کہ تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے. ہر قسم کی قسم کھا کے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ عذاب واقع ضرور ہونے والا ہے. کوئی ہے جو اسے روک سکے؟ جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا اور پہاڑ ہولناک طریقے سے چل پڑیں گے, تو اس دن بڑی خرابی ہوگی ان کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں, جو بیہودہ باتوں میں ڈوبے ہوئے کھیل رہے ہیں. اس دن جب انہیں دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا کہ یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. بھلا کیا یہ جادو ہے یا تمہیں اب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا؟ داخل ہو جاؤ اس میں, پھر تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے, تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے. متقی لوگ بے شک باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے. ان کے پروردگار نے انہیں جس طرح نوازا اور ان کے پروردگار ہی نے انہیں دوزخ کے عذاب سے جس طرح بچایا اس کا لطف اٹھا رہے ہوں گے. الحمدللہ انشاءاللہ آمین. اللہم انی اسألک الجنہ. ان سے کہا جائے گا کہ خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے صلے میں جو تم کیا کرتے تھے, اور وہ ایک قطار میں لگی ہوئی اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے, اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا بیاہ کر دیں گے. آمین آمین آمین. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے, اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے. ہر انسان کی جان اپنی کمائی کے بدلے رہن رکھی ہوئی ہے. 52.21 اولاد والدین کے ساتھ ہوگی جو ایمان لائے, مطلب فیملی ایک ساتھ ہی ہوگی ایمان والی. ایمان والے لوگ سب ایک ساتھ ہوں گے بھائی. قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن جھوٹ نہیں ہے, اللہ کا وعدہ ہے یہ. اور ہم انہیں ایک کے بعد ایک پھل اور گوشت جو بھی ان کا دل چاہے گا دیے چلے جائیں گے. پھل اور گوشت, پروٹین. وہاں وہ ایسے جام شراب پر دوستانہ چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ کوئی گناہ ہوگا. آئے ہائے ہائے. وہاں وہ ایسے جام شراب پر دوستانہ چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی نہ کوئی گناہ ہوگا. وہ جو یہاں پہ کرتے ہیں نا چیئرس, وہاں کا کچھ اللہ کا نظام ہوگا انشاءاللہ جس میں کوئی بےہودگی نہیں ہوگی. وہاں تو جام شراب یہاں کھول کے تو اس کے بعد تو کیا کچھ ہوتا ہے, فرحان کو تو پتہ ہے. اور ان کے ارد گرد نوجوان, غفار بھائی آپ کو بھی آئیڈیا ہے, ہمیں نہیں پتا تھا. اور ان کے ارد گرد نوجوان پھر رہے ہوں گے جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے, ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی, یعنی عفان چاروں طرف گھوم رہا ہوگا. اور ان کے ارد گرد نوجوان پھر رہے ہوں گے, اور انہی کپڑوں میں جس میں کل وہ آیا تھا ماشاءاللہ ریشم کے, جو انہی کی خدمت کے لیے مخصوص ہوں گے, ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی. واہ واہ بھائی واہ ماشاءاللہ. اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے, کہیں گے کہ ہم پہلے جب اپنے گھر والوں یعنی دنیا میں تھے تو ڈرے سہمے رہتے تھے, آخر اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا اور ہمیں جھلسانے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. اللہ اکبر. ہم اس سے پہلے اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے, حقیقت یہ ہے کہ وہی ہے جو بڑا محسن بہت مہربان ہے. انس بھائی بہت اچھی لگ رہی ہے کالی ٹی شرٹ یار ماشاءاللہ, بہت اچھی لگ رہی ہے ماشاءاللہ.
لہٰذا اے پیغمبر تم نصیحت کرتے رہو کیونکہ تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون۔ بھلا کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ صاحب شاعر ہیں جن کے بارے میں ہم زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہہ دو کر لو انتظار، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی کچھ کرنے کو کہتی ہیں یا وہ ہیں ہی سرکش لوگ؟ ہاں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان صاحب نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ضد میں ایمان نہیں لا رہے۔ اگر یہ واقعی سچے ہیں تو اس جیسا کوئی کلام گھڑ کر لے آئیں۔ کیا یہ لوگ بغیر کسی کے آپ سے آپ پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ کیا انداز ہے! کیا یہ لوگ بغیر کسی کے اپنے آپ سے آپ پیدا ہو گئے یا خود اپنے خالق ہیں؟ کیا انداز ہے بھائی! کیا خود ہی پیدا ہو گئے، اپنے آپ پیدا ہو گئے، اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا، اپنے خود خالق ہیں کیا؟ کیا آسمان اور زمین انہوں نے پیدا کی ہیں؟ اللہ اکبر! اللہ کا انداز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا تمہارے پروردگار کے خزانے ان کے پاس ہیں یا وہ داروغہ بنے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے پاس ہے خزانے؟ کیا انداز ہے میرے مالک کا! واہ واہ! یا ان کے کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی باتیں سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان میں سے جو سنتا ہو وہ کوئی واضح ثبوت تو لائے۔ کیا انداز ہے جی فرحان بھائی! کیا اللہ کے حصوں میں تو بیٹیاں ہیں اور بیٹے تمہارے حصے میں آئے ہیں؟ کوشچن مارک۔ اور کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو جس کی وجہ سے یہ تاوان کے بوجھ میں دبے جا رہے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ لیتے ہوں؟ یا یہ کوئی مکر کرنا چاہتے ہیں تو در حقیقت جو کافر ہے مکر تو انہی پر پڑے گا۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے بھی دیکھ لیں تو یہ کہیں گے کہ یہ کوئی گہرا بادل ہے۔ لہٰذا یہ پیغمبر تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس میں ان کے ہوش جاتے رہیں گے، جس دن ان کی مکاری ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور اس سے پہلے بھی ان ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ان ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، یعنی جہنم سے پہلے بھی ایک عذاب ہے بھائی، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اور تم اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو کیونکہ تم ہماری نگاہوں میں ہو، اور جب تم اٹھتے ہو اس وقت اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کرو، یعنی صبح اٹھتے ہی، اور کچھ رات کو بھی اس کی تسبیح کرو، اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوبتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر وقت بھائی، صبح شام اور رات سبھی کچھ آ گیا نا بھائی، موقع ملے تو۔ ابھی یہ کیا ہو رہا ہے ہم لوگ دیکھو، اگر آپ کلائنٹ سے سچ بات کر رہے ہو تو اللہ کا ذکر ہی ہے یہ بھائی۔ آپ 24 گھنٹے عبادت میں ہو اگر آپ اللہ کے حکم کے حساب سے چل رہے ہو۔ آپ پرٹیکولرلی یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ میں نماز پڑھنے 5 منٹ کی جاؤں گا تو وہ میرے ثواب میں لکھا جا رہا ہے؟ نہیں بھائی نہیں۔ اگر تمہارا ہر عمل، اگر تم اپنے بھائی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہو، تم اس کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہو، اس کو نیکی کا حکم دے رہے ہو، برائی سے روک رہے ہو، سورہ لقمان آیت نمبر 17، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تو بھائی یہ سب عبادت میں ہی لکھا جا رہا ہے نا۔ تم اپنے بھائی کی ہیلپ کر رہے ہو آفس کے اندر، اس کی کال لے رہے ہو، تم فلور مینیجر بنے ہوئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس کی سیل سے تمہارے گھر میں راشن ڈل رہا ہے، کیا ہے؟ تم کس کی رضا کے لیے تم اس کی ہیلپ کر رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تم سچ بول رہے ہو، تم شکر گزاری کر رہے ہو تو تم عبادت ہی کر رہے ہو نا۔ تم جو بھائی غرور تکبر نہیں کر رہے، اس سے اوور کم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، پورا تمہارا دن اسی کو اوور کم کرنے میں لگ گیا تو عبادت میں لگ گیا نا، جہاد میں لگ گیا۔ تم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہے ہو بھائی، نفس تمہیں دوسری طرف لے کر جا رہا ہے، تم اس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہو بھائی۔ 24 گھنٹے عبادت ہے آپ کی، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ہاں ہمارے ابھی 24 گھنٹے میں سے 1-2 گھنٹے عبادت کے ہوتے ہیں اوریجنلی۔ اللہ کرے اللہ ایسا دن دکھائے کہ ہمارے 24 گھنٹے میں سے 1-8 گھنٹہ گڑبڑ کا ہو اور آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو جائے انشاءاللہ، آمین۔ وہ پرسپیکٹیو نہیں پتا تھا، اب آپ غور کرو گے تو آپ، ایک بندہ وضو کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، وضو ہی میں چل رہا ہے، وہ ہر وقت ہی عبادت میں چل رہا ہے بھائی، وہ
اور آپ نے وہ پڑھ لیا. اس دن ہم نے حدیث شیئر کی تھی, جس نے فجر کی نماز مسجد میں پڑھی اور عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی, گویا اس نے پوری رات عبادت کری. یہ شارٹ کٹ میں پوری رات کی تہجد کا ثواب ہے بھائی. شارٹ کٹ میں ایک بندہ تہجد کھڑے ہو کے پڑھے گا وہ ثواب ملے گا اس کو, اور ایک ہے اس نے فجر اور عشاء مسجد میں پڑھ لی اس کو وہی ثواب مل رہا ہے. میں تو شارٹ کٹ والی اپلائی کر رہا ہوں آج کل. فجر اور عشاء ہم سے عبادت نہیں ہو رہی بھائی رات کی لمبی, سیدھی سی بات ہے بھائی, جھوٹ کیوں بولے. یہ والے ابھی تو پروٹوکول اللہ نے دیا ہوا ہے نا, ہم تو یہ والے فارمولے پہ چل رہے ہیں بھائی. غفار بھائی فجر اور عشاء یہ آسان فارمولہ ہے, اچھا فارمولہ ہے یہ. اور آپ نے وہ حدیث بھی سنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شخص جو جا رہا ہے جنتی ہے. ایک صحابی ان کے گھر چلے گئے بہانے سے, 3 دن ان کے ساتھ رکے کہ اس بہانے سے کہ میں دیکھوں تو یہ ان کے کیا ایکسٹرا عمل کرتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد کوئی تہجد نہیں, کوئی عمل نہیں, کوئی ذکر نہیں, کچھ اذکار نہیں, کچھ نہیں. صبح فجر ہوئی فجر پڑھی, عشاء ہوئی عشاء پڑھی, نارمل گھر کے کام, نارمل روٹین. 3 دن تک وہ اس بہانے میں ان کے ساتھ رہے رات بھر کہ میں دیکھوں کوئی خاص عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بھائی ان کو جنت کی بشارت مل گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. اس صحابی کو ان کو خود کو نہیں پتا, اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو یہ شخص جنتی ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا مسجد نبوی میں, اگر تو پھر اس سے بڑی دلیل اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی. 3 دن تک ان کو اس شخص کا کوئی ایسا معمول نہیں ملا. انہوں نے ان سے جا کے پوچھ لیا اللہ کے نبی میں فلاں فلاں اس وجہ سے آپ کے پاس آیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ جنتی ہیں, تو آپ بتائیں کون سا آپ ایسا خاص عمل کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے تو کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آیا آپ کا. انہوں نے کہا تو خاص عمل تو مجھے بھی نہیں پتا, وہ ظاہر ہے عاجزی تھی. انہوں نے بولا کہ مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے بولا چلے بس ٹھیک ہے. اب وہ جانے لگے. انہوں نے بولا رکو رکو رکو, شاید یہ بات ہے کہ شاید اس وجہ سے میں جب رات کو سوتا ہوں نا میرا دل سب کو معاف کر کے سوتا ہے. میرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہے, دل پاک ہے. دل پاک ہے یعنی GCF ہے, شکر گزاری ہے, ایگو ایروگنس غرور تکبر نہیں ہے, فارگیونیس ہے, ایمپتھی ہے, اپریسیشن کا جذبہ ہے, GCF ہے بھائی ان شارٹ. تو اور وہ حدیث بھی ہم نے سنی کہ وہ انسان جو 2 مسلمان گروہوں کے بیچ میں صلح کراتا ہے وہ تہجد گزار, روزے دار اور زکوٰۃ دینے والوں کے درجے کو کراس کر لیتا ہے, اس درجے کو پہنچ جاتا ہے جو 2 مسلمانوں میں گروہوں میں سب سے افضل صلح کرا رہا ہے. کتنا بڑا معاملہ ہے. یعنی ایک انسان اس مقام پہ پہنچے گا تہجدیں پڑھ کر, اور ایک انسان پہنچے گا صلح کرا کر. ایک خاتون جنت میں پہنچے گی اعمال کر کے, اور ایک نے کتے کو پانی پلایا اور پہنچ گئی. اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف شارٹ کٹ ہی ڈھونڈتے رہیں, مقصد یہ ہے کہ اس کی کوشش ہو لیکن شارٹ کٹ نہ چھوڑیں. جو شارٹ کٹ ہے اس کو تو پکڑیں, آہستہ آہستہ اللہ بڑی عبادت کا بھی توفیق دے دے گا انشاءاللہ. سورہ نجم بسم اللہ الرحمن الرحیم 62 آیات پر مشتمل. قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے, اے مکہ کے باشندوں یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ راستے بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں, اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. یہ تمہارے ساتھ رہنے والے صاحب نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ راستہ بھٹک گئے, راستہ بھول گئے بھائی یہ اپنا. تبھی یہ بات آ رہی ہے نا کہ یہ صاحب تمہارے نہ راستہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں, اور یہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے. یہ تو خالص وہی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے. انہیں ایک ایسے مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے, چنانچہ وہ سامنے آ گیا جبکہ وہ بلند افق پر تھا, پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا, یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر قریب آ گیا, بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک. یہ وہی ہے جب وحی کا سلسلہ ہے, وہ والی بات ہو رہی ہے غار حرا کے اوپر. جب اللہ کے نبی نے اوپر دیکھا تو جبرائیل ہی جبرائیل نظر آ رہے ہیں. واپس سے سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا. انہیں ایک ایسے مضبوط طاقت والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو قوت کا حامل ہے, چنانچہ وہ سامنے آ گیا جب وہ بلند افق پر تھا, افق پر تھا, بلند افق پر تھا, آسمان پر تھا. پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا, پھر وہ قریب آیا یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر آ گیا. 2 کمانیں, تیر کمان ہوتی ہے نا, 2 کمانوں کا فاصلے کے اوپر آ گیا, یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر آ گیا, بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک.
اس طرح اللہ کو اپنے بندوں پر وہی نازل فرمانی تھی، وہ نازل فرمائی۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اس میں کوئی غلطی نہیں کی، کیا پھر بھی تم ان سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، اسی کے پاس جنت الماوا ہے۔ اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھپائی ہوئی تھیں جو بھی اس پر چھائی ہوئی تھیں۔ پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ اب یہ معراج کے واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، جب اللہ کے نبی معراج پر گئے، تو یہ جو لوگ دلیل دیتے ہیں کہ وہ خواب کا واقعہ تھا، خواب نہیں تھا، معراج حقیقت تھی، تبھی تو یہ ذکر آ رہا ہے پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ اگر معراج خواب کا واقعہ ہوتا تو پھر لوگوں کے لیے کوئی اس کو ماننا مشکل تھوڑی تھا، کیونکہ خواب میں تو ہم بھی بہت کچھ دیکھتے ہیں، ہم بھی ہواؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی خواب کی بات تو مشرکین مکہ جھٹلا سکتے تھے، وہ مان سکتے تھے، یہ تو حقیقت تھی۔ پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا، وہ جو جنت اور دوزخ کے معاملات دکھائے گئے تھے۔ بھلا کیا تم نے لات اور عزا کی حقیقت پر غور کیا ہے، اور اس ایک اور تیسرے پر جس کا نام منات ہے؟ لات، عزا اور منات، یہ 3 بت تھے۔ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہوئی۔ ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی ثبوت نازل نہیں کیا۔ در حقیقت یہ کافر لوگ محض وہم و گمان اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کافر لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، یعنی جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے وہ عملاً کافر ہے۔ کیا انسان کو ہر اس چیز کا حق پہنچتا ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ نہیں، کیونکہ آخرت اور دنیا تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی، البتہ اس کے بعد ہی ہم کام آ سکتی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے اور اس پر راضی ہو جائے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو زنانے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو زنانے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اور دیکھیں آپ پیچھے وہ بات آئی کہ آسمان میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے بھی کچھ کام نہیں آ سکتی، البتہ اس کے بعد ہی کام آ سکتی ہے کہ اللہ جس کے لیے اجازت دے دے اور اس پر راضی ہو جائے۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو جبرائیل کو بلا کے کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو محبت کرو، پھر جبرائیل جاتے ہیں فرشتوں کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے تم محبت کرو۔ یہ وہی ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی فرشتے آپ کے لیے استغفار کریں گے اور آپ کی سفارش کریں گے، یا آپ کے لیے رحمت کی استغفار کی دعا کریں گے۔ اسی لیے احادیث کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگلا سفر احادیث کا شروع ہوگا انشاءاللہ۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو زنانے ناموں سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں ہے، وہ محض وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہم و گمان حق کے معاملے میں بالکل کارآمد نہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر تم ایسے آدمی کی فکر نہ کرو جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑ لیا ہے اور دنیاوی زندگی کے سوا وہ کچھ اور چاہتا ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے علم کی پہنچ بس یہیں تک ہے، تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کون راہ پا گیا ہے۔ اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے ہیں وہ ان کو ان کے عمل کا بھی بدلہ دے گا، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں ان کو بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے۔ اے ہائے ہائے، دیکھو کتنا کمفرٹ اللہ نے دے دیا۔ ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں کے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں،
البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے. کل ہم بھی پھسل گئے تھے نا سیشن کے بعد تھوڑا سا, وہ ذکر کرتے کرتے بتاؤ عمرے کا ذکر ہوا اور ہم کہاں نکل گئے تھے. یقین رکھو تمہارا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے, وہ تمہیں خوب جانتا ہے. اور جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے, لہٰذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ, وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے. اے پیغمبر بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو حق سے منہ موڑ گیا اور جس نے تھوڑا ساتھ دیا پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہو؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ کے صحیفوں میں درج ہے؟ ایک مزے کی بات, یہ وہی قرآن ہے جو حضرت علی بھی پڑھتے تھے, یہ وہی قرآن ہے جو حضرت ابو بکر بھی پڑھتے تھے, جو حضرت عمر بھی پڑھتے تھے. یہ وہی الفاظ ہیں بھائی. ان الفاظ نے ہی صحابہ کے اندر بجلی بھری دی. یہ وہی کلام ہے, کلام بالکل چینج نہیں ہوا. یعنی اسی ایگزیکٹ کلام کے ذریعے ان کے اندر وہ پاور آئی اور وہی کلام آج ہمارے اندر پاس بھی موجود ہے اسی طریقے سے. بلکہ ان کے پاس تو وہ پتوں پہ کاغذوں پہ لکھا ہوا تھا, ہمارے پاس تو سر ڈیجیٹل بہترین انک میں لکھا ہوا موجود ہے. یہ ایک ذہن میں ایک دم سے بات آئی ہے کہ یار دیکھو یہ تو وہی کلام ہے. اب آپ اس روشنی میں دیکھیں, اگر یہ کلام کے اندر اتنی پاور تھی کہ وہ صحابہ کا وہ کریکٹر تھا, کلام تو وہی ہے, تو ہمارے اندر بھی پھر وہ بجلی آنی چاہیے نا. ہے الفاظ تو سیم ہے, الفاظ تو نہیں بدلے. فرحان بھائی پوائنٹ پکڑا ہے تم نے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ کے صحیفوں میں درج ہے؟ اس سے مجھے جو یاد آیا نا وہ یہ والی بات تھی, اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے لہٰذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ, وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے. تو حضرت علی کا جو عاجزی کا لیول تھا, ہیوملٹی کا, کہ ان کے پاس کوئی آیا تو انہوں نے پوچھا کہ ایمان میں کون ہے؟ انہوں نے بولا ابو بکر, پھر بولا عمر, پھر انہوں نے بولا عثمان, پھر انہوں نے بولا حضرت آپ. انہوں نے بولا میں تو ایک سادہ سا مسلمان ہوں. یہ عاجزی کا لیول تھا حضرت علی کا. وہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ خوب جانتا ہے کہ کون, اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ. وہ بیسیکلی قرآن پہ عمل تھا کہ انسان خود کسی بھی لیول کا ہے, وہ تو اللہ کو بہتر پتہ ہے نا کہ کون کس لیول کا ہے, لیکن اپنے منہ سے یہ کہنا کہ میں بڑا لیول کا ہوں بھائی, یہ تھا وہ یہ آیت ہے جو جس سے ایک دم میں نے یہ بات پکڑی ہے کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ, اپنے آپ کو, لہٰذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ. دیکھو وہ اپنے کانٹیکسٹ میں اپنے پرسپیکٹیو سے جو ان کے پاس علم تھا اس نوعیت سے وہ کہہ سکتے تھے کہ یار حضرت ابو بکر کی بڑی پرسنالٹی ہے, یار غار ہے, حضرت عمر کی, حضرت عثمان کی. کیونکہ حضرت عمر کا جب انتقال ہوا اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ ملی تو حضرت علی نے پھر کہا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ جگہ آپ ہی کو ملے گی, کیونکہ میں نے بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے سنا کہ میں ابو بکر عمر یہاں گئے, میں ابو بکر عمر وہاں گئے, میں ابو بکر عمر فلاں جگہ گئے, میں ابو بکر عمر فلاں جگہ گئے, تو مجھے یقین تھا کہ یہ جگہ آپ کو ملے گی. اب سوچو کہ وہ ابو بکر عمر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں ابو بکر عمر یہاں گئے, میں ابو بکر عمر وہاں گئے, اور ان کو نبی کا پڑوس ملا ہے, نبی کے قدموں کے اندر ساتھ میں دفن ہوئے. اور مسلمانوں نے کیا فتنہ اڑا دیا کہ اہل تشیعوں کے دل میں حضرت عمر کے لیے بغض ڈال دیا. یہ اڑایا ہوا ہے نا یار. اللہ کی پاور کیا, لاجیکلی سوچو, کیا اللہ کو نہیں پتا کہ یہ نعوذ باللہ حضرت عمر بغض رکھے ہوئے اور ان کو نبی کا پڑوس مل جائے؟ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. مسلمانوں کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا, آپس میں لڑوا دیا
کہ یہ خلیفہ اس سے اوپر ہے، وہ اس سے اوپر، کمپیریزن کروایا. یہی تو شیطان کا ہتھیار ہے. جھوٹی باتیں پھیلا دی اس نے. جہاں سے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے اوپر دروازہ دے مارا ہے، اور حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا حضرت عمر سے. اور حضرت علی کی وہ پرسنالٹی کہ خیبر ایک ہاتھ سے فتح کر لیا بھائی. وہ دروازہ لوگوں سے نہیں اٹھتا تھا، وہ 70-80 لوگوں سے اٹھنے والا دروازہ اپنے ایک ہاتھ سے. حضرت علی کی وہ کیا پاور تھی، سوچو اللہ نے کیا پاور ان کو دی. وہ کوئی مجبور آدمی تھوڑی تھے حضرت علی کے، کہ حضرت عمر کی خلافت میں وہ چیف جسٹس ہیں. حضرت عمر کوئی مظلوم، کوئی حضرت کوئی وہ ہلکی پرسنالٹی تھوڑی ہے کہ وہ دب جائیں گے. وہ تو ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کر رہے تھے خلفاء. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرینڈ تھے. اور مسلمانوں میں فتنہ دیکھو کس طرح سے داخل کر دیا گیا کہ وہ آپس میں جھگڑے ہوئے. نبی کا پڑوس مل سکتا ہے کیا اس شخص کو؟ جبکہ صحابہ سارے حیات ہیں، کیا نبی کا پڑوس مل سکتا ہے؟ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. جب آپ روضہ رسول پہ جاتے ہو، اب سوچو ہم روضہ رسول پہ جاتے ہیں، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، تینوں کو سلامتی بھیجتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا ابا بکر یا عمر بن خطاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب درود بھیجنے مسلمان جاتا ہے تو وہ باقی خلفاء پہ بھی بھیجتا ہے. کیسا اللہ نے ٹیگ کر دیا. اب سوچو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جائے، 2 صحابہ کو درود نہ پڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھے کہ تم میرے ٹرینڈ صحابہ کو درود نہیں پڑھ رہا، تو اس کے درود کا کیا ہوگا؟ اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے بھی درود بھیجو، وہ ڈائریکٹ پیش کیا جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں. کیسر بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرو اور 2 صحابہ کو چھوڑ دو اور وہاں سے چلے جاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی جواب دے دیں؟ ہمیں یہ دور ہے جہاں پہ ہمیں ایک دوسرے کو جوڑنا ہے بھائی. پچھلے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کل. تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. وہ شیعہ کو سنی کے ساتھ لڑا دیا. وہ شیعہ، کل میں نے ایک بڑی اچھی ویڈیو دیکھی، انڈیا کی تھی، شیعہ سنی بھائی بھائی کے وہ چل رہے تھے. یہ ایران والے معاملے کے اندر مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں. یہ اس شر میں سے کتنی بڑی خیر نکلی ہے کہ سارے مسلمان تو اکٹھے ہو گئے. اللہ سب کی جمعیت، سب کو اکٹھا کرے. امت اکٹھی ہوگی تو پھر دیکھو مشرک، کافر، منافق یہ سب اکٹھے مسلمانوں کے خلاف، اور مسلمان آپس میں بٹا ہوا ہے. تو جب تک ہم بٹے رہیں گے تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہمارا نام مسلمان رکھا ہے اللہ نے. اس چیز کو سمجھنا ہے. پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے کوئی ناجائز عمل ہو جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کسی صحابی کے لیے اپنے دل کے اندر کوئی ایسی بات لے آئیں. بھائی وہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹرینڈ تربیت یافتہ صحابہ ہیں. یہ ہم لوگوں کے اندر کمی ہے جو ہم لوگوں نے چیزیں، ہم نے قرآن کھول کے پڑھا ہی نہیں نا، اسی لیے شیطان کا حملہ ہوا، ہم بھٹک گئے. کھول کے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا بھائی یہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پیغمبر بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو حق سے منہ موڑ گیا اور جس نے تھوڑا سا دیا پھر رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ دیکھ رہا ہو؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ کے صحیفوں میں درج ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی جو مکمل وفادار رہے؟ یعنی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا بدلہ لینے کا حق نہیں پہنچتا، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اس کا بدلہ اسے پورا پورا دیا جائے گا، اور یہ کہ آخرکار سب کو تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو ہنستا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی، اور یہ کہ اس نے نر اور مادہ کے 2 جوڑے پیدا کیے ہیں، وہ بھی صرف ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے. نر اور مادہ کے جوڑے پیدا کیے ہیں وہ بھی صرف ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، اور یہ کہ دوسری زندگی دینے کا بھی اس نے ذمہ لیا ہے. اسپرم کی بات ہو رہی ہے.
دیکھو ایک ٹپکے سے پیدا کیا ہے کہ اس چھوٹی سی لائن میں کتنی بڑی، یہی ایک آیت ہی کافی ہے وہی مان لانے کے لیے اگر غور کیا جائے کہ اتنی سی قطرے سے اللہ نے ایک انسان کو پیدا، یہ میرا اور آپ کا وجود ایک قطرہ ہی تھا، اس میں کیا ڈی این اے، اس کا کیا کام، پوری دنیا اس کے اندر موجود ہے بھائی، اس قطرے کے اندر، اور وہ ناپاک قطرہ جس کو اگر آگے پیچھے ہو جائے تو آپ صاف کرتے پھرو، یہ ہے اللہ۔ اور یہ کہ دوسری زندگی دینے کا بھی اسی نے ذمہ لیا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو مالدار بناتا اور دولت کو محفوظ کراتا ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو شعوری ستارے کا پروردگار ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے پچھلے زمانے کی قوم عاد کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، اور کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ سب زیادہ ظالم اور سرکش تھے۔ اور جو بستیاں اوندھی گری تھیں ان کو بھی اسی نے اٹھا پھینکا تھا، پھر جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر رہی، لہٰذا اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت میں شک کرے گا، یہاں شک کا ذکر آ رہا ہے، کون کون سی نعمت کا شک کرے گا، اور اس کے بعد آ جائے گی سورہ رحمان۔ یہ پیغمبر بھی پہلے خبردار کرنے والے پیغمبروں کی طرح خبردار کرنے والے ہیں۔ 53.55 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَوْا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَوْا، اور پھر آ جائے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ واہ، اللہ کا نظام ہے، دیکھو سیکوینس کیسی آ رہی ہے۔ پہلے لہٰذا اے انسان تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا، یعنی 27 سپاروں میں نعمتیں بتائی ہیں۔ ہم ڈائریکٹ سورہ رحمان پڑھ رہے تھے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اب 27 سپاروں کے بعد پڑھیں گے تو ہمیں کانٹیکٹ سمجھ میں آئے گا، اس کے بعد انڈیویجولی پڑھیں گے اور 27 پیچھے پڑھے ہوئے ہوں گے تو ہم کنیکٹ کر رہے ہوں گے، اچھا اس کے پیچھے یہ باتیں ہوئی ہیں ساری، یہ ہے بھائی۔ اسی لیے سیکوینس کے ساتھ مکمل کرنا کتنا ضروری ہے قرآن پاک۔ یہ پیغمبر بھی پہلے خبردار کرنے والے پیغمبروں کی طرح ایک خبردار کرنے والے ہیں، جو گھڑی جلد آنے والی ہے وہ قریب آ پہنچی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے ہٹا سکے، تو کیا تم اسی بات پر حیرت کرتے ہو اور اس کا مذاق بنا کر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، جبکہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو۔ تکبر آ گیا پھر سے، شکر گزاری اور تکبر سب سے زیادہ ہے۔ اب بھی جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی کر لو، آیت سجدہ ہے۔ اب سورہ قمر آ رہی ہے، سورہ رحمان ابھی آئے گی، سورہ قمر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 55 آیات پر مشتمل۔ قیامت قریب آ لگی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے حق کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل نکلے، اور ہر کام کو آخر کسی ٹھکانے پر ٹک کر رہنا ہے۔ اور ان لوگوں کو پچھلی قوموں کے واقعات کی اتنی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں تنبیہ کا بڑا سامان تھا، دل میں اتر جانے والی دانائی کی باتیں تھیں، پھر بھی یہ تنبیہات ان پر کچھ کارگر نہیں ہو رہی، لہٰذا اے پیغمبر تم بھی ان کی پرواہ مت کرو۔ جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، اس دن یہ اپنی آنکھیں جھکائے قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے جیسے ہر طرف پھیلی ہوئی ٹڈیاں دوڑے جا رہے ہوں گے اسی پکارے والے کی طرف۔ یہی کافر جو قیامت کا انکار کرتے تھے کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی کٹھن دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا تھا، انہوں نے ہمارے بندوں کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانے ہیں، اور انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ اس پر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، اب آپ ہی بدلہ لیجئے۔ چنانچہ ہم نے ٹوٹ کر برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور اس طرح دونوں قسم کا سارا پانی اس کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح کو ہم نے ایک تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں رواں دواں تھیں، تاکہ اس پیغمبر کا بدلہ لیا جائے جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کو عبرت کی ایک نشانی بنا دیا، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ 54.17 سورہ قمر کی آیت ہے، یہ پہلی دفعہ سورہ قمر میں آئی ہے، بار بار آئے گی، 3 دفعہ آتی ہے تقریباً۔
پہلی دفعہ آ گئی. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ اور ہمیں بولا جا رہا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, استاد چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. آسان کا مطلب ہی یہی ہے کہ اسے جو پڑھے گا اسے نصیحت مل جائے گی, اسے یہ پتہ چل جائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, وہ کنفیوز نہیں ہوگا. نان مسلم تو اس کو پڑھ کے ایمان لے کے آ رہا ہے, اور مسلمان نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کو یہ بتایا کہ MBBS اکاؤنٹنگ فائنینس کے لیے تمہیں ٹیچر چاہیے تو تمہیں قرآن کے لیے بھی ٹیچر چاہیے. ہاں ڈیٹیل میں جانے کے لیے ٹیچر چاہیے, بیسک نصیحت کے لیے آسان بنا دیا. اللہ کہہ رہا ہے 54.17 انس بھائی. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن, اور حقیقت یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ یعنی ریالٹی یہ ہے کہ قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آج کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا. پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں. ہم نے ایک مسلسل نحوست کے دن میں ان پر تیز آندھی والی ہوا چھوڑ دی تھی جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینک دیتی تھی جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درخت کے تنے ہوں. اب سوچو کہ میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ 54.22 واپس لکھیں. 54.17 54:17 54:22. ٹھیک ہے, صحیح ہے حسین اپنا فرحان. سمود کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا. چنانچہ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک تنہا آدمی کے پیچھے چل پڑیں؟ ایسا کریں گے تو یقیناً ہم بڑی گمراہی اور دیوانگی میں جا پڑیں گے. بھلا کیا ہم سارے لوگوں کے درمیان یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر نصیحت نازل کی گئی نہیں, بلکہ دراصل یہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز ہے. ہم نے پیغمبر صالح سے کہا کہ کل ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ پرلے درجے کا جھوٹا شیخی باز کون تھا. ہم ان کے پاس ان کی آزمائش کے طور پر اونٹنی بھیج رہے ہیں, اس لیے تم انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو. اور ان کو بتا دو کہ کنویں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے, ہر پانی کا حقدار اپنی باری میں حاضر ہوگا. پھر انہوں نے اپنے آدمی کو بلا لیا, چنانچہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا. اب سوچو کہ میرے عذاب اور میری تنبیہات کیسی تھیں. ہم نے ان پر بس ایک ہی چنگاڑ بھیجی جس سے وہ ایسے ہو کر رہ گئے جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑھ ہوتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ تیسری دفعہ 54:17 54:22 54:32. اور ایک بات سیم الفاظ میں جب اللہ بار بار ریپیٹ کرتا ہے تو اس کی امپورٹنس ہوتی ہے, ورنہ ایک ہی دفعہ ریپیٹ کی جاتی نا یہ بات, تیسری دفعہ ریپیٹ ہو گئی یہی بات. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی ہے ایڈوائس لینے والا؟ ہم نے ایڈوائس کے لیے بہترین ایڈوائس دے دی ہے. اس کے اندر ہمیشہ دنیا اور آخرت کی ایڈوائس دے دی ہے. GCF کر لو تو دنیا میں کامیابی, اور GCF کر لو تو آخرت میں کامیابی. سمپل فارمولا GCF. پوری قوم اس وقت GCF کے اوپر ٹریننگ کرنی ہے. سر آپ سوچیں کہ اس وقت پاکستانی قوم غرور تکبر پر ٹرین ہو جائے, کوئی تکبر ہی نہ کر رہا ہو, اوہ سب شکر گزار ہو جائے, اوہ اپریسیشن کا جذبہ آ جائے سب میں, اور بھائی ٹھکری ہو تو اگلا اس کو فرگیو کر رہا ہو, کوئی بات نہیں میرا بھائی ہے, جائے یار کوئی بات نہیں. یہ قیامت کی نشانی ہوگی. یہ ہوگا ہی نہیں لگ رہا ہے, یہ مشکل ہے. کوشش کی جا سکتی ہے, یہ نہیں ہونا تو ہے, یہ ایک ٹائم پہ ہوگا. یہ جب حضرت عیسیٰ نے آنا ہے پھر یہ والا حالات ہوں گے, لیکن اس کے بعد وہ حالات پھر بگڑ جائیں گے, تب جا کے قیامت آئے گی. قیامت تو تب آئے گی جب اللہ کا روئے زمین کے اوپر ایک بھی شخص نام لینے والا ہی نہیں ہوگا. امام مہدی آئیں گے, حضرت عیسیٰ آئیں گے, حضرت عیسیٰ دنیا میں آ کے شادی کریں گے, ان کے بچے ہوں گے, اس کے بعد ان کو دفن کیا جائے گا, ان کی تدفین ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر, اور پھر چوتھی جگہ ہے حضرت عیسیٰ کے لیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے روضہ رسول کے ساتھ. اس کے بعد وہ چلے جائیں گے, اس کے بعد سلسلہ چلے گا, پھر قیامت آنی ہے بھائی, وہ آگے کی کہانی ہے. اور یہ دور فتن اور قیامت کی احادیث جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ احادیث کا دورہ شروع کریں گے انشاءاللہ.
54-32. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلایا. ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ برسایا سوائے لوط کے گھر والوں کے جنہیں ہم نے سحری کے وقت بچا لیا تھا. یہ ہماری طرف سے ایک نعمت تھی. جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان کو ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں. اور لوط نے ان لوگوں کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا لیکن وہ ساری تنبیہات میں میخ نکالتے رہے. اور انہوں نے لوط کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی جس پر ہم نے ان کی آنکھوں کو اوندا کر دیا. چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. یہ وہی لوط ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے, انہوں نے گوشت ووشت پیش کیا گیا, انہوں نے حضرت اسحاق کی خوشخبری دی, اس کے بعد وہ لوط کے پاس گئے. سائملٹینیسلی یہ کہانی چل رہی ہے. اور صبح سویرے ان پر ایسا عذاب حملہ آور ہوا جو جم کر رہ گیا کہ چکو میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ سر 54-40, 54-17, 54-22, 54-34, 54-32 اور 54-40. فرحان کو یاد ہوگا, بتاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 17, 22, 32, 40. 17, 22, 17, 22, 32, 40. اور فرعون کے خاندان کے پاس بھی تنبیہات آئیں. انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا, اس لیے ہم نے ان کو ایسی پکڑ میں لیا جیسی ایک زبردست قدرت والی کی پکڑ ہوتی ہے. کیا تمہارے یہ کافر لوگ ان سے اچھے ہیں یا تمہارے لیے خدا کتابوں میں کوئی بے گناہی کا پروانہ لکھا ہوا ہے؟ یا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایسی جمعیت میں ہیں جو اپنا بچاؤ اب آپ کر لے گی. حقیقت تو یہ ہے کہ اس جمعیت کو عنقریب شکست ہو جائے گی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. یہی نہیں بلکہ ان کے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے, اور قیامت اور زیادہ مصیبت اور کہیں زیادہ کڑوی ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ یہ مجرم لوگ بڑی گمراہی اور بے عقلی میں پڑے ہوئے ہیں. جس دن ان کو منہ کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا اس دن انہیں ہوش آئے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو دوزخ کے مزے کے چھونے کا مزہ. ہم نے ہر چیز کو ناپ تول کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی مرتبہ آنکھ جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے. اور تمہارے ہم مشرب لوگوں کو ہم پہلے ہی ہلاک کر چکے ہیں. اب بتاؤ ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اور جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ سب اعمال ناموں میں درج ہیں اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے. البتہ جن لوگوں نے تقوی کی روش اپنا رکھی ہے وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے. البتہ جن لوگوں نے تقوی کی روش اپنا رکھی. تقوی دیکھو بار بار وہی ہے. تقوی ہے جو آپ کو لے کر جا رہا ہے. تقوی کیا ہے؟ گاڈس کانشسنس, یعنی ہر وقت اس بات کا احساس اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کو جواب دہ ہونا ہے. یعنی 24 گھنٹے آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. ایک سچی عزت والی نشست میں اس بادشاہ کے پاس جس کے قبضے میں سارا اقتدار ہے. صدق اللہ العظیم. سورہ رحمان آ رہی ہے. اس سے پہلے کوئی ایک مجھے اپنا موبائل کا کیلکولیٹر دے. آپ کو ایک بڑی زبردست چیز میں بتاتا ہوں. کیلکولیٹر ہے؟ ذرا دیں. یہ آ گیا وہی پہلے, یہ دیکھیں. اچھا اب آپ کو میں ایک بڑا مزیدار فارمولا بتاتا ہوں. ایوریج عمر ایک انسان کی کتنی ہے؟ 60. دن میں ہے 24 گھنٹے. 24 گھنٹے میں سے ہم 8 گھنٹے تقریباً سوتے ہیں. 8 گھنٹے ہم سوتے ہیں, یعنی 1/3 ہم سوتے ہیں. 1/3 24 گھنٹے کے اندر 1/3 ہم سوتے ہیں. 1/3 یعنی فریکشن میں کہوں تو 1/3 اور پرسنٹیج میں کہوں تو 33.33% ہم سوتے ہیں. 60 سال کا 33% کتنا ہوتا ہے؟ 20%. یعنی اگر کوئی 60 سال کی جس کو زندگی ملی ہے 20 سال تو اس نے سو کے گزارے ہیں. ایک تہائی مطلب ہم 60 سال میں سے 20 سال تو صرف سو رہے تھے. اور جو 40 سال بچے. اچھا سنو اب آگے آ رہا ہوں. ابھی آگے آتا ہوں. مزیدار. جس کو 60 سال کی زندگی ملی کبھی غور نہیں کیا نا ہم لوگوں نے. میں نے تو یار یہ یونیورسٹی میں جب ہم لوگ وہ میتھمیٹکس پڑھ رہے ہوتے تھے نا, تو میں نے اس یونیورسٹی کے ٹائم پہ بڑی ساری چیزیں ذہن کھلا. اس لیے میں کہتا ہوں یونیورسٹی پڑھنا بڑا ضروری ہے ایکسپوجر کے لیے. فرحان تم مت پڑھنا, تمہیں میں کرا دوں گا ڈائریکٹ. صحیح نا, تم کسی اور ٹریک پہ نکل جاؤ گے.
ٹھیک ہے. تو 60 سال کا دن میں ہم 8 گھنٹے سو رہے ہیں, 24 گھنٹے کا 1/3 یعنی 33% آف دا ٹائم میں دن کا سو کے گزارتا ہوں. 60 سال کا 33% بن گیا 20 سال, یعنی 60 سال اگر کوئی بندہ زندہ رہا ہے تو اس نے 20 سال تو نیند کی ہے, وہ سو رہا تھا, بچے 40 سال. اچھا اب تم صبح دوپہر شام رات 24 گھنٹے میں کم سے کم 1 گھنٹہ باتھ روم میں گزارتے ہو, ٹھیک ہے نا. 1 ڈیوائڈیڈ بائی 24 ملٹیپلائی بائی 100 یعنی 4.16% ٹائم باتھ روم میں گزار رہے ہو. نہانا دھونا سوسو بڑا سوسو سارے معاملات 4.1% ٹائم, یعنی 60 سال کا 4% ٹائم 2.5 سال باتھ روم میں گزارے. اب لکھتے جاؤ, کپار میں اٹھو بورڈ میں لکھو, مارکر دو. یہ بڑے انٹرسٹنگ تھا. اچھا مزیدار بھائی, 60 سال اوپر لکھے 60 بڑا. اچھا اب 20 سال سلیپ 20 ایئرس, ہاں ہاں YRS لکھے, ہاں ٹھیک ہے نا, سلیپ ٹھیک ہے نا. یہ بن گیا 30%, 33%, آگے بریکٹ میں لکھتے 33%, ٹھیک ہے نا. اچھا 2.5 سال 2.5 ایئرس واش روم میں, ٹھیک ہے, 2.5 ایئرس واش روم میں, ٹھیک ہے. یہ بن گیا آپ کا 4.24%, 4% لکھ دے. اچھا اب آپ ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ. 1 گھنٹے کا ایوریج ٹریولنگ ٹائم بھی لگائیں آپ. میں بچپن میں نہیں کیا, بڑے ہو کے زیادہ کر لیا, پھر کم کر لیا. ایوریج 1 گھنٹہ دن کا ٹریولنگ کا ٹائم لگائیں. 2.5 سال آپ نے گاڑی میں گزار دیے, لکھو. ابھی 25 سال تو ابھی تک میں نے. اچھا جو زیادہ سو رہا ہے وہ اپنا اس میں ٹائم بڑھا لے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب کھانے پینے کے اندر بھی آپ 1 گھنٹہ لگاؤ, زیادہ ہی ہوگا. 2.5 سال آپ کھانا کھاتے رہے, صحیح ہے. اور کیا کام ہوتے ہیں بھائی موٹے موٹے, انس بھائی؟ اچھا 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 ہم جو ہے تقریباً نہیں, نماز تو سر بہت اینڈ میں, نماز کا نماز تو 5-10 منٹ کی نماز ہے. اچھا اب بال کٹوانا, میں یہیں جا رہا فریکوینسی کریکٹ ہوئی ہے. اچھا بال کٹوانا, مالش کروانا, مساج کروانا, ادھر ادھر, ایوریج آپ اس کا بھی نہیں ڈیلی کا نہیں, اس کا سمجھو کہ آپ 15 منٹ تو لگاؤ, تو اس کا آپ 1 سال لگا لو. 1 سال آپ نائی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, 1 سال نائی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اب یہ سال کتنے ہو گئے؟ ہاں اچھا 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 8 گھنٹے کی نوکری, 8 گھنٹے کی پڑھائی, ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے 60, تو 8 گھنٹے تک تو آپ یہ غلامی کرتے رہے. 20 سال یہ نکال دو پڑھائی کے, نوکری اور پڑھائی کے. اچھا سر کیلکولیٹ تو کرو, کیلکولیٹ تو کرو. اچھا میں کرتا ہوں, 20 اور 20 40, 48.5 12 سال. تو وہ جب انسان اللہ کے یہاں جائے گا اور وہ کہے گا کہ میں دنیا میں ایک لمحہ اور اس سے کچھ آئے بیٹھے کیا سیکھا, یہ دنیا میں ہم 12 سال ہی زندہ ہے بھائی. صرف واش روم کے, ٹریولنگ کے اور نیند کے یہی تمہارے تقریباً 25 سال بنتے ہیں. 25 سال سو کے, واش روم میں, اور ٹریولنگ کی. یہ ہے زندگی کی حقیقت بھائی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو ہے کوئی جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟
چلیں بھائی سورہ رحمان شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انس بھائی ٹائم سٹیمپ کیا ہے؟ 1 گھنٹہ. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن وہ رحمان ہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی. اس نے انسان کو پیدا کیا, اسی نے اس کو بات واضح کرنا سکھایا, سیلز کی سکل سکھائی. سورج اور چاند حساب میں جکڑے ہوئے ہیں اور بیلیں اور درخت سب اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں, اور آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے اور اسی نے ترازو قائم کی ہے کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو. تولنے کا ظلم نہ کرو, وہی حضرت شعیب والے ریفرنس ہے تولنے کا. اب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ تولنے کا ظلم, لیکن پورے ریفرنس کے بعد اب جا کے بات ہو رہی ہے تو ہم کریکٹ کر لیا ہم نے کہ تولنے میں ظلم نہ کرو, اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو. اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا ہے, اسی میں میوے اور کھجور کے گابوں والے درخت بھی ہیں اور بھوسے والے غلہ اور خوشبودار پھول بھی. اے انسانوں اور جنات, اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. پتہ چل گیا جنات کو آگ سے پیدا کیا, انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے, دونوں ایکسٹریمز کا. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اسی نے 2 سمندروں کو اس طرح چلایا کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں, پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں ہیں. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے. اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں. یہ بھی سب آ گیا ہے پیچھے. الحمدللہ. اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑ کی طرح اونچے اونچے کھڑے کیے گئے ہیں. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے, اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی. اور اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں, اور وہ ہر روز کسی شان میں ہے. اب بتاؤ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے 2 بھاری مخلوقوں, ہم عنقریب تمہارے حساب کے لیے فارغ ہونے والے ہیں. یعنی جن اور انسانوں کی بات ہو رہی ہے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے انسانوں اور جنات کے گروہ, اگر تم میں یہ بل بوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے پار نکل سکو تو پار نکل جاؤ. تم زبردست طاقت کے بغیر پار نہیں ہو سکو گے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا, پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. غرض وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا, پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے. یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا, اس کے لیے 2 باغ ہوں گے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انہی 2 باغوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں میں ہر پھل کے 2 جوڑے ہوں گے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے, اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑے رہے ہوں گے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے.
اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے؟ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دو باغوں سے کچھ کم درجے کے دو باغ اور ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرح طرف مائل۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی میں خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی کا اثر ہے بھائی، وہ حوریں ہیں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا۔ حوروں کا ذکر 3 دفعہ آ گیا اس میں۔ خیمے میں رکھی گئی حوریں ہوں گی، بڑی آنکھیں اور خوبصورت وہ حوریں۔ یہ بات پکڑ رہے ہو تم؟ یہ کلپ کاٹ کے بھابھی کو بھیج دینا۔ وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ انس بھائی، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ جنتی سبز رف اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بڑا بابرکت نام ہے تمہارے پروردگار کا، جو عظمت والا بھی ہے، کرم والا بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الواقعہ 96 آیات پر مشتمل، سیکنڈ لاسٹ سورت اس سپارے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ وہ ایک طے و بالا کرنے والی چیز ہوگی۔ جب زمین ایک بوچھال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور پہاڑوں کو پیش کر چورا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے، اور لوگوں تم 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ چنانچہ جو دائیں ہاتھ والے، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں کیا بتائیں وہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے، وہی ہیں جو اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں۔ وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں شامل فرمائے۔ وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، شروع کے لوگوں میں سے بہت سے اور بعد کے لوگوں میں سے تھوڑے ہیں، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر، ایک دوسرے کے سامنے ان پر تکیہ لگائے ہوئے، سدا رہنے والے لڑکے ان کے سامنے گردش میں ہوں گے، ایسی شراب کے پیالے جگ اور جام لے کر جس سے نہ ان کے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے۔ اس کا مطلب یہاں پہ جو شراب پی جاتی ہے اس سے سر میں درد بھی ہوتا ہے اور ہوش بھی اڑتے ہیں۔ اور وہ پھل لے کر جو وہ پسند کریں، اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کو ان کا دل چاہے۔ انس بھائی آج کارنیور ہو جائے یار آج۔ اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں۔ حوروں کے ذکر سے پہلے پروٹین کا ذکر آتا ہے اور فیٹس کا، اسٹرینتھ کے لیے۔ اور پرندوں کا وہ گوشت لے کر جس کو ان کا دل چاہے، اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، یا یہی حوریں شاید وہ گوشت پکا رہی ہوں گی ہمارے لیے۔ ہاں ارے آپ کے گھر والے بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ ہاں ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ اچھا، اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ایسی جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی تمہیں اچھی سیلز کرو گے ہاں تو حوریں ملیں گی۔ اس کے پیچھے لاجک ہے نا، تمہاری سیل اچھی کب ہوگی؟ جب تم جی سی ایف پر ہوگے۔ جی سی ایف پر ہوگے تو سیل اچھی ہوگی تو تمہیں حوریں ملیں گی۔ سمپل، ایوری تھنگ از کنیکٹڈ۔ کیونکہ سیل اسی کی ہو پاتی ہے جو جی سی ایف پر ہے۔ تو اس کا مطلب تمہیں زیادہ سیل کرو گے تو اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے کو حوریں ملنے والی ہیں۔ گڈ۔ وہ اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات،
یہ سب بدلہ ہوگا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے. وہ اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، نہ کوئی گناہ کی بات. ہاں جو بات ہوگی سلامتی ہی سلامتی کی ہوگی. اور وہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے. کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا. وہ عیش کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں، اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلے کے درختوں میں. کیلے کے درختوں میں، واہ بھائی واہ. اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، اور ڈھیر سارے پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے، نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی. اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں. یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے. یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے. چنانچہ انہیں کنواریاں بنایا ہے، شوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی عمر میں برابر. سیم ایج گروپ، سب کچھ دائیں. 16 سال کیا کیا کیا. یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے. یہ عورتوں کا ذکر ہے تو میرے خیال میں یہ اب اس میں دیکھو استاد، ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے. اب یہ ہماری دنیا کی بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے یا کیا ہے، واللہ عالم. کہنے کا مقصد ہے اٹھان دی ہے، بس اچھے میں ہی دی ہے. اب حافظ صاحب ڈیٹیل میں مت جاؤ، بس آگے بڑھو. چنانچہ انہیں کنواریاں بنایا ہے. اب دیکھو چنانچہ انہیں کنواریاں بنایا ہے، وہ اس کے بعد آ رہی ہے آیت. تو اس کا مطلب یہ حوروں کا ہی ذکر ہو رہا ہے. ہم نے انہیں اونچی اٹھان، ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے. چنانچہ انہیں کنواریاں بنایا ہے، شوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی عمر میں برابر. سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے. دیکھو دائیں ہاتھ، اسی لیے میں آپ کو دائیں پہ ہی بٹھاتا ہوں. جن میں سے بہت سے شروع کے لوگوں میں سے ہوں گے. اس کا مطلب ان کے لیے بھائی یہ آیت نوٹ کر لیں، اس سے یہ خوش ہوتے ہیں. ہم عمر والی بات سے خوش ہوتے ہیں. 56:37 عربن اتروبن. عروبن عروبن اتروبن عروبن اتروبا عروبن اتروبا. 56:37 سورہ واقعہ کی 37 نمبر آیت. سورہ واقعہ شوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی عمر میں برابر. 56:37 56 اتنی دلچسپی کے ساتھ تم نے اور 27 سپاروں میں کسی صورت کا نام نہیں پوچھا. فرحان، ہاں انس بھائی بھی اسی میں شامل ہیں ماشاءاللہ. ہاں 50 سے ابھی تو آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے انس بھائی. یہ کلپ ہم 56:37 سورہ واقعہ. سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے. جن میں سے بہت شروع کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے. اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، کیا بتائیں بائیں ہاتھ والے کیا ہیں. وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا. یہ لوگ اس سے پہلے بڑے عیش میں تھے اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے، اور کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کو بھی؟ کہہ دو کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلوں لوگوں کو ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھا کیے جائیں گے. پھر اے جھٹلانے والے گمراہوں، تم لوگوں کو ایک ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زرقوم ہے. پھر اسی سے پیٹ بھرنے ہوں گے. پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، اور پینا بھی اس طرح جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں. یہ ہوگی جزا و سزا کے دن ان لوگوں کی مہمانی. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ یا پورا دن میرا گلا تکلیف میں رہتا ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں غائب ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے غائب ہو جاتا ہے درد. پورا دن نا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار وہ کل میں نے دوائی بھی لی رات میں کہ صبح کے اندر صبح بھی ایسی کیفیت تھی. یہ پڑھ کے لگ رہا ہے یہ کمال ہے یار. میں حیران ہو رہا ہوں، حیران. ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ ذرا یہ بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ اللہ اکبر. ذرا یہ بتلاؤ کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، کیا اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟
یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کے فیصلے کر رکھے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اس بات سے عاجز کر سکے کہ ہم تمہاری جگہ تم جیسے اور لوگ لے آئیں اور تمہیں پھر سے کسی ایسی حالت میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے، اور تمہیں اپنی پہلی پیدائش کا پورا پتہ ہے، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ اب اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر ڈالیں جس پر تم بھونچ کے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم ہیں ہی بد نصیب۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو کیا اسے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ آ گیا جی شکر۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ آگ جو تم سلگاتے ہو کیا اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے ہی اس کو نصیحت کا سامان اور صحرائی مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے، لہٰذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو۔ اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے۔ اس کو آج کل تفاسیر کے اندر کہہ رہے ہیں بلیک ہول، جہاں پہ ساری چیزیں جا کے گم ہو جاتی ہیں نا، بلیک ہول کا ذکر۔ اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے کہ یہ بڑا باوقار قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے درج ہے۔ اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہیں۔ یہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جا رہا ہے، کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو اور تم نے اسی کو اپنا روزگار بنا لیا ہے کہ اس کو جھٹلاتے رہو؟ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب کسی کی جان گلے تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت تم حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو اور تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں مگر تمہیں نظر نہیں آتا؟ اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم اس جان کو واپس لے آؤ اگر تم سچے ہو؟ اللہ اکبر۔ پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہو تو اس کے لیے آرام ہی آرام ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے اور نعمتوں سے بھرا باغ ہے۔ اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، تم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو۔ اور اگر وہ ان گمراہوں میں سے ہو جو حق کو جھٹلانے والے تھے تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے اور دوزخ کا داخلہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل صحیح معنی میں یہی یقینی بات ہے، لہٰذا اے پیغمبر تم اپنے عظیم پروردگار کا نام لے کر اس کی تسبیح کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سپارے کی آخری صورت سورہ حدید۔ آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ آسمان اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ اس کی تسبیح کرتی ہے، یعنی یہ لکڑی بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہمیں احساس نہیں ہے اس کا۔ یہ آئی فون بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے کیونکہ جس مٹیریل سے بنا ہے وہ اللہ نے بنایا۔ یہ ٹی شرٹ بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہمیں احساس نہیں ہے اس کا۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی اور چھپا ہوا بھی، اور وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور ہر اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس سے میں چڑھتی ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ کال پہ بات کر رہے ہو تو اللہ کو اپنے ساتھ شامل حال کرو، اللہ کو شامل کرو اپنے ساتھ۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے بھائی، اللہ آپ کے ساتھ ہے ہر وقت۔ تم جہاں بھی ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ یعنی یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہماری ہر وقت۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اور رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو،
اور جس مال میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور جس مال میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ رکھو، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان رکھو اور وہ تم سے عہد لے چکے ہیں اگر تم واقعی مومن ہو۔ اللہ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، اور یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق بہت مہربان ہے۔ اپنے بندوں پر کھلی کھلی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ اسی لیے تو ہمارے پہ ہی نازل ہو رہی ہے نا یہ آیت ایک طریقے سے بھائی، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمارے سے ہی بات ہو رہی ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لائے۔ ابھی 25 دن پہلے ہم اندھیروں میں ہی پڑے ہوئے تھے بھائی، اللہ ہمیں اس اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آئے اور روشنی میں ہی رکھے، اور ہمیں دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل کرے، نفاق سے ہمارے دل کو پاک کرے۔ یقین جانو اللہ تم پر بہت شفیق بہت مہربان ہے۔ اور تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے پر خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری میراث اللہ کی کے لیے ہے۔ تم میں سے جنہوں نے مکہ کی فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی لڑی وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہیں، وہ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی لڑی۔ یوں اللہ نے بھلائی کا وعدہ ان سب سے کر رکھا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور ایسے شخص کو بڑا باعزت اجر ملے گا۔ اس دن جب تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب اس دن جب تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، یعنی رائٹ سائڈ پر، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہیں خوشخبری ہے ان باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہی ہے جو بڑی زبردست کامیابی ہے۔ یعنی ایسی جنتیں ہوں گی جس کے آگے پیچھے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، نیچے کا آپ کو تصور مل گیا کہ اس ایریا میں نہیں ہو تو جنتیں کتنی بڑی ہوں گی بھائی انشاءاللہ۔ اس دن جب منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کر لو کہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں، ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ پھر نور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے لیے عذاب ہے۔ اللہ ہمیں نفاق سے بچائے بھائی۔ زیادہ چانس ہمارے لیے منافق والا ہی ہے۔ ہمارے لیے کفر کا تو دیکھو موقع ختم ہو گیا نا، ایمان تو ہم لے کے آ گئے، اللہ کو تو ہم نے مان لیا، نبی کو تو ہم نے مان لیا، تو کفر والی کیٹیگری سے تو ہم نکل گئے۔ ہمارے پاس تو اب یا تو ایمان ہے یا منافقت ہے، ایمان ہے یا نفاق ہے۔ اللہ ہمیں نفاق سے بچائے۔ وہ مومنوں کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال لیا اور انتظار میں رہے، شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی آرزوئیں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ ہی دیتا رہا۔ چنانچہ آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلے بندوں کفر اختیار کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رکھوالی ہے، اور یہی بہت برا انجام ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے پسیج جائے؟ 27 سپارے کے بعد اینڈ میں بات ہو رہی ہے، جو لوگ ایمان لے آئے کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے پسیج جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔
جو لوگ ایمان لے آئے کیا ان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق اترا ہے اس کے لیے پسیج جائیں، یعنی اس کی طرف مائل ہو جائیں اللہ کے کام کے لیے؟ ابھی بھی ان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے راضی نہیں ہے، ابھی بھی 24 گھنٹے میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، اللہ کو نہیں پہچان رہی ہے، ان کے پرانے جیسے کیا کیوں پرانی قوموں جیسے کیوں ہو رہے ہیں؟ خوب سمجھ لو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کھول کر واضح کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ یقیناً وہ جو صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں ہیں اور انہوں نے اللہ کو قرض دیا ہے، اچھا قرض ان کے لیے صدقے کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخی لوگ ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا۔ چلے بھائی یہ سن لیں، خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا، ظاہری سجاوٹ کا، تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے کا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہیں، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں ایک تو سخت عذاب ہے اور دوسرے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور خوشنودی، اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف، یعنی اللہ کی بخشش کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس میں کمپٹیشن ہے، اس میں کمپیریزن ہے، یار تو بخشش میں اللہ کی زیادہ آگے نکل گیا جانی، مجھے بھی ساتھ لے کے چل، تو اللہ والا زیادہ ہو گیا بھائی، مجھے بھی۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں نازل ہوتی یا تمہاری جانوں کو لاحق ہوتی ہو، مگر وہ ایک کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے ان جانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا۔ یقین جانو یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں نازل ہوتی یا تمہاری جانوں کو لاحق ہوتی ہو، مگر وہ ایک کتاب میں اس وقت سے درج ہے جب ہم نے ان جانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، یعنی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہماری پہ جو مصیبت آنی ہے، تکلیف آنی ہے، وہ لکھی ہوئی ہے۔ اور وہ اس لیے لکھی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے کرتوت خراب تھے فری ول کی وجہ سے، اور اللہ جانتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دی تو بھائی میں آٹومیٹک اس کے اوپر چل رہا ہوں۔ کیا میں ابھی آٹومیٹک چل رہا ہوں؟ میرا اختیار ہے نا میرے پاس۔ جب ابھی اختیار ہے تو کسی کو میں بلیم نہیں کر سکتا، اللہ کو یہ بلیم نہیں کر سکتا، اللہ تو نے تو لکھا ہوا تھا اپنی کتاب میں میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میں گناہ گار ہوں گا، تو اس میں میرا کیا قصور؟ تو نے تو مجھے گناہ گار پیدا کیا۔ ایسا نہیں ہے، ان جانوں کو پیدا بھی کیا تھا۔ یقین جانو یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ اس لیے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر تم غم میں نہ پڑو، اور جو چیز اللہ تمہیں عطا فرما دے اس پر تم اتراؤ نہیں۔ یعنی انس بھائی اگر آج اب یہ نیلی گاڑی چلا رہے ہو، ہم کالی گاڑی چلا رہے ہیں، کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے لکھی ہوئی تھی، تو اس میں ہمیں اترانا بھی نہیں ہے، اور اگر گاڑی کا ٹھک جانا ہے تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس میں غم بھی نہیں کرنا۔ تمہارا گرنا جو تمہارے سر پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، یہ اللہ نے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے لکھا ہوا تھا اس کتاب میں کہ یہ ہوگا، آپ کے بال گر جائیں گے اس دنیا میں، یہ لکھا ہوا تھا صادق بھائی۔ تم آج کے دن کاجل لگا کے سرما لگا کے ادھر بیٹھے ہو گئے، یہ بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ اس لیے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر تم غم میں نہ پڑو، اور جو چیز اللہ تمہیں عطا فرما دے اس پر تم اتراؤ نہیں۔ اور اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اتراہٹ میں مبتلا ہو، شیخی بگاڑنے والا ہو۔ ہے شو آف۔ یہ یوٹیوبرز کیا کر رہے ہیں بیچارے ہمارے؟ اپنی بیویوں کو دکھا کے، شادیوں کو دکھا کے شو آف کر رہے ہیں، پھر ڈائیورسیں ہو رہی ہیں ان کی۔ شیخی بگاڑ رہے ہیں نا یہ، اور کیا کر رہے ہیں؟ اترا رہے ہیں۔
اب ایک دو فٹنس انفلوئنسر نکلے ہوئے ہیں جو لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے اوپر ان کی فالوئنگ ہے، غیبت کر رہے ہیں اگلے کی، اور اس کے اوپر ان کی فالوئنگ ہو رہی ہے اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں. تو سوچو ایسے جو لوگ لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کی فالوئنگ ہے تو وہ کہاں جا رہے ہیں؟ انس بلیک ٹی شرٹ بہت اچھی لگ رہی ہے ماشاء اللہ. نہیں سچ میں سچ میں پوری ٹیم کے، دیکھو میں اور انس تو بلیک پہنے ہوئے. وہ ایسے لوگ ہیں جو کنجوسی، یہ دیکھو جی، یہ اس لیے کہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر تم غم میں نہ پڑو، اور گاڑی ٹھک گئی غم میں نہ پڑو، ٹھیک ہے؟ ہاں. اور جو چیز اللہ تمہیں عطا فرما دے اس پر تم اتراؤ نہیں. دیکھو اب اس پہ اترانا نہیں، یہ پیٹ، ٹھیک ہے نا، اس پر تم اتراؤ نہیں. اور اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اتراہٹ میں مبتلا ہو، شیخی بگاڑنے والا ہو. وہ ایسے لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں. اور جو شخص منہ موڑ لے تو یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز، بذات خود قابل تعریف. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری اور ترازو بھی، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. اور ہم نے لوہا اتارا جس میں جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس کے دین کی اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے. یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے. اور ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو اور پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا. پھر ان میں سے کچھ تو ہدایت پر آ گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ نافرمان رہے. پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر اپنے پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی. اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحم دلی پیدا کر دی. اور جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے وہ انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے اس کو ان کے ذمے واجب نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے. پھر اس کی ویسی رعایت نہ کر سکے جیسے اس کا حق تھا. غرض ان میں جو ایمان لائے تھے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں سے بہت لوگ نافرمان ہی رہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے اور تمہارے لیے وہ نور پیدا کرے جس کے ذریعے تم چل سکو اور تمہاری بخشش فرما دے. اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر انہیں کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ فضل تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ کی توفیق سے 27واں سپارہ بھی آج مکمل ہو گیا، 24ویں روزے والے دن. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.